چیمپئنز ٹرافی کے لیے قومی ٹیم کا اعلان آج ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح 7 فروری کو وزیر اعظم کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، صدر مملکت 11 فروری کو کراچی اسٹیڈیم کا افتتاح کریں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب 16 فروری کو ہوگی۔ کام بر وقت مکمل ہونے سے لوگوں کے خواب ٹوٹے ہیں جو ایونٹ کو پاکستان سے باہر لے جانا چاہتے تھے۔ سرحد پار ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک پتھر بھی لگے تو تنقید کرتے ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم مکمل کرنے کے لیے 31 جنوری کا وعدہ کیا تھا۔ بھارت سمیت تمام ٹیموں کو چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کی دعوت دی۔ تمام ٹیموں کو ویلکم کریں گے۔ قومی ٹیم کا مورال بلند ہے، انشاءاللہ نتائج بھی اچھے ہوں گے، ٹرافی بھی ضرور جیتیں گے۔ محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کے مختلف حصوں کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا، نئی نشستوں پر بیٹھ کر اسٹیڈیم کا ویو بھی دیکھا۔ کرم کے علاقے بوشہرہ میں فائرنگ سے اسسٹنٹ کمشنر سعید منان زخمی۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر فائر بندی کی کوشش کے دوران فائر لگنے سے زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق فائرنگ کے بعد پیش آنے والے حادثے میں 8 افراد زخمی، پارا چنار اسپتال منتقل۔ دوسری جانب کرم میں قیام امن کے لیے گرینڈ جرگہ کمشنر ہاؤس کو ہاٹ میں شروع۔ ذرائع کے مطابق جرگے میں کرم معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی شرکت۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی خیبر پختونخوا بھی جرگے میں شریک۔ 100 گناہ گاروں کو چھوڑ کر ایک بے گناہ کو سزا دینا غلط ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس کہا، عدالت کے سامنے جب شواہد نہیں ہوں گے تو فیصلے کیسے دیں گے؟ پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کی جوڈیشری 130ویں نمبر پر ہے۔ میرے سامنے شواہد نہیں تو ملزمان بری ہی ہوں گے، پھر کہا جائے گا کہ عدلیہ کا نمبر 250ویں نمبر پر آ گیا۔ دہشت گردی روکنا ایڈمنسٹریشن کا کام ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کہتی ہیں کہ آئے روز افواج پاکستان کے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ عدالتی فیصلے کی موجودگی میں افواج پاکستان کے شہداء کو انصاف کیسے ملے گا؟ اس وقت ملک دہشت گردی کا شکار ہے۔ افواج پاکستان پر حملوں میں سویلینز ملوث ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے سوال کیا کہ 9 مئی اور 16 دسمبر والے شہریوں میں کیا فرق ہے؟ جسٹس امین الدین نے کہا کہ کوئی دوسری رائے نہیں کہ آئین سے منافی قانون برقرار نہیں رہ سکتا۔ ہمارے سامنے بھارتی جاسوس کلبھوشن جادیو کی مثال موجود ہے کہ اس کی سماعت پیر تک ملتوی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پاک فضائیہ کے زیر اہتمام نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی اس میں موقع پر موجود تھے۔ دورے کے دوران صدر مملکت کو پارک کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک پاک فضائیہ کے ترقی کے سفر میں اہم سنگ میل ہے۔ صدر مملکت نے پاک فضائیہ اور اس کے ہنرمند اہلکاروں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات چینی سفیر کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے چینی سفیر کو چینی سال نو کی مبارکباد کہا، یہ نیا سال پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط کرے گا۔ نیا سال دونوں ممالک کے عوام کے لیے خوشحالی لائے گا۔ وزیر اعظم کا نئے سال کی تقریبات میں چینی قیادت کے ساتھ چینی عوام کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم پرچی آنے پر مذاکرات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فارم 47 کی موجودہ حکومت کے پاس کوئی اختیارات نہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی کا امریکہ میں اقتدار کی تبدیلی سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی کوئی امید ہے۔ 8 فروری کو صوابی میں بھرپور جلسہ ہوگا۔ عمر ایوب نے پیکا ایکٹ کو بھی مسترد کر دیا۔ حکومت آزادی رائے پر قدغن لگا رہی ہے۔ سینیٹر شبلی فراز کا بھی کمیٹی بنانے کی تجویز قبول کرنے سے انکار، کہا لوگوں کا اعتماد کمیٹی نہیں کمیشن پر ہوتا ہے۔ حکومت کی نیک نیتی ہوتی تو اب تک کمیشن بن چکا ہوتا۔ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد 10 مئی کے احتجاج پر درج مقدمے کے 10 مجرمان کی سزا معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا مجرمان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے 25,000 روپے کے مچلقوں کے عوض رہا کرنے کا حکم۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے سزا معطلی آرڈر جاری کر دیے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ایف آئی اے کے مطابق ملزمان پر فیض آباد میں پولیس پر حملے اور پولیس چوکی چلانے کا الزام ہے۔ ریکارڈ کے مطابق کوئی ایک بھی ملزم جائے وقوع سے گرفتار نہیں کیا گیا۔
چارج شیٹ کے مطابق سزا پانے والے 10 میں سے 5 مجرمان افغان شہری ہیں۔ ملزمان کو اپنی شہریت کی تصدیق کے لیے اصل شناختی کارڈ ڈپٹی رجسٹرار کو جمع کرانے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے پیکا ترمیمی ایکٹ پر فوری حکم امتناع کی استدعا مسترد کر دی۔ درخواست پر فریقین کو 3 ہفتوں کے لیے نوٹس جاری۔ جسٹس فاروق حیدر نے پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ مراکش کشتی حادثے میں بچ جانے والے 4 افراد وطن واپس پہنچ گئے۔ ان افراد کو اسپین اور اٹلی سے ڈیپورٹ کر کے واپس لایا گیا۔ تفتیشی افسر نے واپس آنے والوں کے بیانات قلم بند کر لیے۔ بیان میں کہا کہ انسانی سمگلرز نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ FIA نے بیانات کی روشنی میں تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا۔ واپس پہنچنے والوں میں عامر علی، آصف، عزیز اور سید عباس کاظمی شامل ہیں۔ پنجاب نئے دور میں داخل، ماحولیاتی آلودگی، شور کا خاتمہ اور کرایوں میں کمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کی پہلی مکمل EV بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ شہر کے طویل ترین 21 کلومیٹر روٹ پر 27 الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ 30 نشستیں، 80 مسافروں کی گنجائش۔ الیکٹرک بس کا کرایہ ڈیجیٹل کارڈ کے ذریعے ادا کیا جا سکے گا۔ بسوں میں GPS لوکیشن ریکارڈر، وائی فائی، UPS پورٹ اور دیگر سہولیات موجود۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ہر بس سٹینڈ پر سیف سٹی کیمرے نصب کرنے کا حکم۔ خیبر پختونخوا میں تعلیم کے فروغ کے لیے اہم اقدام۔ طلبہ کے لیے ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت اسکالرشپس کا اجرا۔ پروگرام کے تحت 204 طلبہ کو اسکالرشپس میرٹ اور عدم استطاعت کے بنیاد پر دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ کا صوبے کے پسماندہ اضلاع سے تعلق رکھنے والے طلبہ کے لیے خصوصی اسکالرشپس فراہم کرنے کا بھی اعلان۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ صوبے میں تعلیم کا فروغ موجودہ صوبائی حکومت کی ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ صوبے میں تعلیم کارڈ کے لیے 2 ارب روپے کا الگ سے فنڈ قائم کر دیا گیا ہے۔ نان فائلر کو 1 کروڑ روپے کا فلیٹ، پلاٹ یا گھر خریدنے کی اجازت۔ ذرائع FBR کے مطابق نان فائلر ایک پلاٹ، مکان یا فلیٹ بیچ کر دوسرا خرید سکے گا۔ 1 کروڑ روپے فروخت کے ذریعے حاصل شدہ سرمایہ پر پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ نان فائلر کی موروثی جائیداد اور مویشی کالا دھن قرار نہیں پائیں گے۔ امریکی طیارہ حادثے کے ریکوری آپریشن میں بڑی پیش رفت۔ دریائے پوٹومیک سے ایک بلیک باکس مل گیا۔ خوفناک حادثے کی ابتدائی تحقیقات میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر ہیلی کاپٹر کو طیارے کے راستے سے ہٹنے کا کہتا رہا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ملٹری ہیلی کاپٹر کو حادثے سے 30 سیکنڈز قبل دوبارہ پیغام بھیجا گیا۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ امریکی فوج کا بلیک باک ہیلی کاپٹر تربیتی مشن پر تھا۔ پائلٹ 1000 گھنٹے کی تربیت مکمل کر چکا تھا۔ مزید 5 گھنٹے کی پریکٹس باقی تھی۔ المناک حادثے میں طیارے میں سوار تمام 64 مسافر ہلاک ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر میں موجود 3 فوجی بھی مارے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فضائی حادثے کو ملک کے لیے المیہ قرار دے دیا۔ اور ICC چیمپئنز ٹرافی کی تیاری حتمی مراحل میں داخل۔ قذافی اسٹیڈیم کے باہر گھاس اور پودے لگانے کا کام تیزی سے جاری۔ عمارت کے دائیں اور بائیں امریکن اور کورین اقسام کے پودے لگائے جا رہے ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور کے داخلی راستے پر رننگ مین کا مجسمہ بھی نصب۔ مجسمے کو مختلف رنگوں کی لائٹ سے روشن کیا جائے گا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کا تیسرا مرحلہ مکمل۔ اسرائیل نے 110 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد فلسطینی قیدی مغربی کنارے اور غزہ میں اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچ گئے۔ غزہ میں جشن کا سما۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز نے خوشی منانے والے 12 فلسطینی گرفتار کر لیے۔ حماس کی جانب سے 8 اسرائیلی قیدیوں کو رہائی دی گئی۔ ادھر حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز کے سربراہ محمد الزیف عرف ابو خالد اسرائیلی حملے میں شہید۔ ان کے نائب مروان عیسیٰ اور دیگر سینئر کمانڈرز غازی ابو طماعہ، رائد ثابت، رافع سلامہ اور ایمن نوفل کی شہادت کی بھی تصدیق کی گئی۔ فلسطینی مزاحمت کاروں کی فائرنگ سے ایک اسرائیلی فوجی ہلاک، 5 زخمی، ایک کی حالت تشویشناک۔